کشف، عائشہ فاؤنڈیشن یا کوئی عام بندہ جو قرض کچھ اور دے 10,000 مثلا دے، جب واپسی لے تو 10,000 سے اونچی بولے 10,000 سے 15 دیا ہے تو جب واپسی لے تو کچھ 20 دیا ہے تو جب واپسی لے تو کچھ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہ کوئی بھی دے یہ سود ہے. کوئی عام بندہ کرے، کوئی بینک کرے، حکومت کرے، کسی بھی طرح یہ کام ہو، بھلے کوئی اپنے آپ کو عالم کہنے والا بھی یہ کام کرے تو تب بھی سود ہے، کیونکہ وہ عالم ہوتا نہیں ہے. اس لیے میں نے جملہ بولا اپنے آپ کو عالم کہنے والا. جو عالم گناہ گار ہو، اسلام پہ عمل نہ کرے، ہمارے محدثین ائمہ نے لکھا اس کو عالم کہنا ہی گناہ ہوتا ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کے مطابق رسول اللہ کی شریعت کا پیکر ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ عالم کہلوانے کا مستحق ہی نہیں ہے جو رسول اللہ کی شریعت کا عمل نہ کرے. اب سنیے، ایسے قرض کا معاملہ، اس قرض کو لینے والے، اس کو دینے والے، لکھنے والے، لکھوانے والے، گواہ بننے والے، گواہ بنانے والے، اس کا ریکارڈ اپنے پاس کسی بھی حیثیت سے، رجسٹر میں، کمپیوٹر میں، کسی بھی حیثیت سے اپنے پاس رکھنے والے، پھر اس رقم کو واپس لے آنے والے، یہ سب کے سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث کے کلمات مقدس سنیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن حنظلہ، جن کو جناب حنظلہ وہ ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کن لوگوں نے غسل دیا؟ فرشتوں نے. میں اپنے ایک ناقص علم کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. ادھر ہم دیکھتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کو، آپ کی اولاد کو سکھانے کی غرض سے حافظ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں لکھا، آدم علیہ السلام کو غسل دینے کون آئے ہوئے ہیں؟ فرشتے. ادھر پھر ہم دیکھتے ہیں جناب سرکار مدینہ کے ایک غلام کو غسل دینے کون آئے ہوئے ہیں؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صحابی کسی نبی کے برابر ہو گئے، ہرگز نہیں. جس کا یہ عقیدہ وہ اسلام سکھا رہے ہیں. غیر نبی نبی کے برابر یا نبی سے افضل ہو سکتا نہیں، لیکن یہ سرکار کی نسبت سے شان ہے. سرکار کے غلام کو کون غسل دے رہے ہیں؟ ان کے بیٹے اس حدیث کے راوی ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ایک درہم، اگر ہم اپنے، یہ اس زمانے کی بات جب کرنسی میں، پیسوں کی دنیا میں درہم اور دینار چلتے تھے، تو فرمایا ایک درہم. اگر ہم آج کی بات کریں تو 1 روپیہ، کیونکہ مقصود یہاں درہم کی مالیت کو بیان کرنا نہیں، مقصود ہے کہ اتنا کم بھی سود ہو تو تب بھی یہ لعنت ہوتی ہے. فرمایا آج کل جو پیسہ چل رہا، آج کل جو کرنسی چل رہی ہے، فرمایا اے میرے غلاموں، اس کا 1 روپیہ، 1 درہم، یأکلہ الرجل، جس کو کھائے کوئی شخص لیکن ہو ربا، کس کھاتے کا؟ جو کھاتا ہے کشف فاؤنڈیشن کا، جو کھاتا ہے عائشہ فاؤنڈیشن کا، سارا سود ہے. جو کھاتا ہے آج کل ہمارے وطن عزیز ملک کے پاکستان کی بینکنگ کا، جس پہ آپ کو اضافی رقم ملتی ہے، ایک اکاؤنٹ چھوڑ کر کرنٹ اکاؤنٹ، اس میں پیسہ بڑھتا، اس کو چھوڑ کر بقایا سب کے سب سودی کرنٹس ہیں، سودی اکاؤنٹس ہیں. آپ غور کریں، آج مسلمان اس بات پہ خوش بیٹھا ہے کہ مجھے کمانے کی حاجت نہیں، کیونکہ میں نے 1 کروڑ روپیہ
फलां बैंक में रखा हुआ है, मुझे महाना इतने हजार मिलते हैं। मेरे भाई तू खुश ना हो, अपने नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुन कि तेरे लिए सीधा सीधा जहन्नम की तरफ रास्ता बन रहा है। तू जितना ज्यादा खाता जाएगा उतना जहन्नम के अंदर गहराई में गिरता जाएगा। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1 रुपया, कितना? 1 रुपया। वो हुआ यालम, जिसको पता भी हो कि ये सूदी खाते का, ये किसका है? सूदी का। आप में से कितने बैठे हैं जिनको इस बात का इल्म नहीं है कि बैंक जो प्रॉफिट देता है, वतन अजीज के बैंक जो प्रॉफिट देते हैं, ये सूद होता है? किसको इल्म नहीं है? जानबूझ के अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग को कबूल करता है वो शख्स जो सूद का मामला करता है। अब सरकार ने फरमाया अशद्दु, फरमाया ये बड़ा गुनाह है। क्या? 1 रुपया सूद का लेन देन, लेना देना, लिखना लिखवाना, गवाह बनना बनाना, उसका रिकॉर्ड अपने पास महफूज रखना, सब बराबर के शरीक हैं। फरमाया अशद्दु, ये 1 रुपया कई गुना ज्यादा और बड़ा जुर्म अजीम है। किस गुनाह से? मिन सिद्दतिन व सलासीन, फरमाया 36 मरतबा जिना करने से। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 36, सिद्दा 6 को और सलासीन 30 को, 30 और 6 36। फरमाया 36 मरतबा एक शख्स ने जिना किया हो। किस हालत में? इस्लाम की हालत में, मुस्लिम की बात की है। एक मुस्लिम 36 मरतबा जिना करे, फरमाया इसको एक तरफ खड़ा कर दो, मफहूम है हदीस अर्ज कर रहा हूं। और दूसरी जानिब जो सूद के मामले का फकत 1 रुपया, ऊंची मजीद ऊंची, जो हमारा मौजू है, जो कशफ फाउंडेशन से फकत 1 रुपए का कर्ज ले या बड़ा चौधरी बन के सामने आए, कोई मसला नहीं, आपको नहीं देते तो मैं आपको दिलवा दूं। और मेरे भाई ये जो तू अपनी बड़ाई सामने लेके आ रहा है ना कि तुझे कोई नहीं जानता, मैं निकलवा देता हूं तुझे बैंक से सूद पे रकम। खुदा का खौफ कर मेरे भाई, तू भी बराबर का शरीक हो जाए। खुदा का खौफ कर, अपनी बड़ाई ना दिखा कि मैं निकलवा देता हूं, मैं ये कर लेता हूं, तू भी इसके अंदर बराबर का शरीक है। अब गौर करो, फरमाया 36 बार जिना करने वाला, अगरचे वो भी क्या है? जालिम है। ये हदीस ऐसे आती है, यूं सरकार ने हाथ में हाथ डाला, फरमाया मुसलमान का ईमान उसके दिल में यूं होता है, उसके दिल से यूं पैबस्त होता है। फिर सरकार ने एक हाथ को यूं निकाल दिया, मेरी तरफ आप लोग देख रहे हैं, ये देखें, फरमाया ये मुसलमान का ईमान है, उसके दिल में पैबस्त। फिर हाथ को बाहर निकाल दिया, फरमाया देख रहे हो, जब कोई शख्स जिना करता है तो सरकार ने वो हाथ खींच लिया, फरमाया यूं उसका ईमान उसके दिल से निकल जाता है। ये एक जिना की बात है। और इधर कितने का जिक्र है? 36 का। फरमाया जालिम तो ये भी है, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा जालिम वो है जो 1 दिरहम सूद का लेन देन का मामला करता है। अब सोचें वो मेरे मुसलमान भाई, वो मेरी मुस्लिम बहनें, बुजुर्ग, कि हम जिस कर्ज को आज लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि चलो कोई नहीं, गर्मियों का मौसम है, फ्रिज नहीं है, क्या हुआ, कर्ज लेके कशफ वालों से फ्रिज ले लेते हैं, इनको ऐसा ऐसा पैसे देंगे। मैं पूछता हूँ, ये दुनिया की गर्मी ज्यादा सख्त है या जहन्नम की गर्मी? जहन्नम की गर्मी। अरे दुनिया की गर्मी को मिटाने की खातिर खरबों साल जहन्नम में जाना तू गवारा कर रहा है। क्या कहें हम तुझे, तू अक्लमंद है? क्या कहें हम तुम्हें
جو بھی سودی معاملہ کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ تم دانشور ہو، تم ادیب ہو، تمہارے اندر کوئی عقل ہے؟ قرآن و حدیث تو ہمیں یہ جملہ بولنے پر روکتی ہے کہ یہ کوئی عقل مند بندے کا کام نہیں ہے کہ یہ دنیا کی گرمی جس کا حال بغیر فریج کے بھی ہو سکتا ہے، پانی ہی ٹھنڈا کرنا ہے نا، کیا برف نہیں ملتی؟ اس کو بھی چھوڑ دیں۔ کیا پاکستان میں ایسے علاقے نہیں ہیں جہاں برف کی سہولت بھی نہیں ہوتی؟ لوگ دھوپ سے ابلا ہوا پانی جو چشموں کی صورت میں، حوضوں کی صورت میں کھڑا ہے، مسلمان ہیں وہ پانی نہیں پیتے، وہ پیتے ہیں۔ یہ آپ کے ملک کی بات کر رہا ہوں، نہ جانے دنیا میں اتنے کیسے علاقے ہوں، کتنے علاقے ہوں ایسے آپ کے وطن عزیز میں، آخر وہ بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کو تو برف کی سہولت بھی ہے، اور اتنا شدید گرم پانی ہمارے علاقے میں ہوتا بھی نہیں ہے جس طرح ان علاقوں کا پانی گرم شدید ہوتا ہے۔ ہمارے جیسا بندہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ایسے حالات آ جائیں، لیکن وہ بھی ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ میرے بھائی غور کرو، کس گرمی کو مٹانے کے لیے کتنا بڑا ظلم اپنے آپ پہ تم لاگو کروا رہے ہو، سودی معاملہ کر کے۔ سودی معاملہ، کبھی سردیاں ہیں تو گیزر لینے کے لیے سمجھ نہیں آتی۔ اور میرے بھائی تو لے گیزر، فریج لے، تجھے اسلام نہیں روکتا، لیکن اسلام کہتا ہے کم از کم حلال کی کمائی سے لے۔ کس کمائی سے لے؟ اسلام کہتا ہے اگر تجھے اسلام کا اصول ہے یہ، اگر ایک بندے کو اللہ پاک نے دولت سے نوازا ہے تو اس کے اندر جائز سہولیات کا اثر نظر آنا چاہیے۔ سرکار کا حکم ہے، فرمایا کہ کسی کو رب دولت سے نوازے حلال طریقے سے، اس کے پاس دولت ہے اور اس کے اندر اس دولت کا اثر نہ نظر آتا ہو تو اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ مثلا ہے سب کچھ لیکن گھر میں کنجوسی، بخیل ہے، تو سرکار نے نہیں فرمایا تھا ایک بخیل کو کعبے میں مر رہا تھا، رو رہا تھا، پٹ رہا تھا، یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرا۔ سرکار نے بڑی دیر دیکھا اسی طرح رو رہا، فرمایا تیرا جرم کیا ہے؟ سننا، جو آج بچوں پہ، اہل و عیال پہ خرچ کرنے کو اپنے آپ پہ چٹی سمجھتا ہے، ایک تعداد ہے ہمارے یہاں مسلمانوں کی، حالانکہ سرکار نے تو اتنا فرمایا ہے، اہل و عیال تو دور کی بات ہے، فرمایا جو تو حلال کی کمائی سے ایک لقمہ خود کھاتا ہے میرے رب تجھے اس کا بھی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اہل و عیال دور کی بات، بیوی پر، بچوں پر، والدین پر آپ جتنا حلال کی کمائی خرچ کرتے ہو، میرے آقا نے فرمایا اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے۔ سرکار نے پوچھا تیرا جرم کیا ہے تو جو اتنا مر رہا ہے؟ عرض کرنا سرکار نہ ہی پوچھیں تو بہتر، سرکار کو جانتے تھے، جو قیامت تک کے حالات سے واقف کار ہے، سامنے بندہ کھڑا اس کے حالات کا پتہ کوئی نہیں۔ پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ آنے والوں کی سمجھ لگے یوں کریں گے تو یوں ہو۔ یہ ہمارے لیے اسلامی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے پوچھا جا رہا ہے۔ عرض کرتا یا رسول اللہ مال بڑھا دیا اللہ نے، لیکن مجھے بخل کا مرض لگ گیا، میں بخیل ہوں، میں مال کو اسلامی احکامات کے مطابق خرچ کر سکتا، حالانکہ اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا بخیل مجھ سے دور ہو جا، کہیں تیری بخل کی آگ مجھے نہ جلا کے رکھ۔ آج بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کو چٹی سمجھا جاتا ہے، رسول اللہ کا یہ فرمان پھر ذہن میں رکھا تھا، لیکن ہو کیسے؟ حلال کمائی کیسی ہو؟ صدقے کا ثواب تب ملے گا، صدقے کا ثواب تب ملے گا۔ ایک بندے نے 50 روپے ایک جگہ خرچ کیے، دوسرے نے دوسری جگہ، تیسرے نے تیسری جگہ، چوتھے نے چوتھی جگہ، 5ویں نے گھر والوں پہ، 5ویں نے سرکار نے صحابہ سے پوچھا یہ مثال دے کے تمہارے نزدیک ان سب میں سے سب سے زیادہ ثواب کس کو ملا ہوگا؟
وہ بھی تو عاشق ہی تھے. انہوں نے عرض کی اللہ و رسول عالم بالصواب. اللہ اور اس کا رسول ہی اس کا جواب بہتر جانتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا چلو سنو، جس نے 50 اپنے گھر والوں پہ خرچ کیے نا، ان سب سے زیادہ ثواب میرے رب نے اسی کو عطا فرما دیا. لیکن کمائی کیسی ہو؟ حلال کی. اب ادھر دیکھیں، 1 روپے کی بات کی اس زمانے کے اعتبار سے. فرمایا ایک درہم کا سودی معاملہ کرنے والا اور دوسری جانب دوسرا مسلمان 36 مرتبہ زنا کرنے والا. فرمایا ظالم وہ بھی ہے، لیکن جس نے 36 بار زنا کیا ہے اس سے بھی بڑا ظالم وہ ہے جس نے سود کے 1 روپے کا لین دین کیا ہے. اور یہ جو کشف فاؤنڈیشن کا قرض ہے، میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ کوئی کسی وقت آ رہا ہے، کوئی بھائی کسی